ہیں، چونکہ زیادہ اقبال کا کلام فارسی کے اندر ہے اور وہ اقبال شناس زیادہ ہیں ہم سے، یا دوسرے جو لوگ اب سمجھ رہے ہیں اقبال کے کلام کو تو وہ اس کے زیادہ فین ہوتے جا رہے ہیں، چونکہ اس میں جو ڈائنامزم ہے اور اقبال کا جو تصور ہے اور جو فلسفہ ہے، چاہے خود ہی ہے، اب آپ اس فلسفہ خود ہی کو لے لیں تو 1 گھنٹہ بھی کم ہے، اس پہ آپ کئی دنوں بول سکتے ہیں۔ یہ وہ تصورات ہیں جو کسی قوم کو کھڑا کرنے میں، اس میں اعتماد لانے میں، اس کو ایک جہد مسلسل میں جھونکنے کے لیے ایندھن فراہم کرتے ہیں۔ اور ہماری بھی آج ضرورت ہے کہ اگر ہم نے ان اندھیروں سے نکلنا ہے تو ہمیں فکر اقبال سے روشنی حاصل کرنی ہے، تاکہ ہم اس قرآن اور سنت کے راستے پہ پہنچ سکیں کہ جس سے خود اقبال نے روشنی لی ہے اور جس کے ذریعے ہماری اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں کامیابی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اور میں وزیر اعظم سے بھی کہوں گا کہ ہمیں اپنی ہر یونیورسٹی کے اندر اقبال چیئر قائم کرنی چاہیے، تاکہ نوجوانوں کو ہم نوجوانوں کو اس فکر سے جوڑ سکیں جس فکر کی ہماری قوم کے اندر روشنی اقبال کے کلام نے اس وقت پیدا کی جب ہم غلامی کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ وہ روشنی جو ہمیں غلامی سے نکال سکتی ہے، وہ روشنی آج ہمیں اس پسماندگی سے، اس بدحالی سے بھی نکال کر دوبارہ ترقی کے راستے پہ گامزن کر سکتی ہے۔ اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو نوجوانوں کے لیے ہر یونیورسٹی میں اقبال چیئر قائم کر کے دوبارہ احیا کریں، چونکہ ہماری جو نئی نسل ہے، ایک ہماری اجتماعی غفلت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے جو A لیول O لیول یہاں پہ جاری کیا اور اپنا نظام تعلیم جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ آج جو لوگ پرانے نظام تعلیم میں پڑے ہوئے ہیں انہیں اپنی ثقافت کا، اپنی تہذیب کا کوئی شعور ہے۔ اب آپ نئے نسل سے پوچھیں کہ رفیع سودا کون تھا، ان سے پوچھیں الطاف حسین حلی کون تھا، اس سے پوچھیں محمد حسین آزاد کون تھا، اس سے پوچھیں ڈپٹی نذیر احمد کون تھا، تو وہ آپ کا چہرہ تکتے ہیں کہ آپ کن کا نام لے رہے ہیں۔ آپ اسے پوچھیں شیکسپیئر کون تھا تو فٹ وہ آپ کو شیکسپیئر کے 2-4 کتابوں کے نام گنوا دیں گے۔ تو ہم نے اپنی جو اسلاف کی اور اپنی تہذیب کی اور اپنی اصل فکر کی بنیادیں کمزور کی ہیں، اس نے ہمارے اندر ایک آئیڈینٹی کرائسس پیدا کر دیا ہے۔ اور آج ہماری جو نئی نسل ہے اسی کے نتیجے میں وہ شدت پسندانہ رویوں کا شکار ہو رہی ہے، چونکہ اس کی اپنی بنیاد کمزور ہے۔ تو جو بھی اس کو سوشل میڈیا پہ جس قسم کا اس کے خالی دماغ میں زہر بھر دیتا ہے وہ اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے اوپر جس نوجوان نے 6 سال پہلے میری جان لینے کی کوشش کی اور فائر کیا، وہ پستول کا فائر نہیں تھا، وہ دماغ کے نفرت کی گولی تھی جو پستول کے اندر سے نکلی ہے۔ اور وہ دماغ میں نفرت اس انتہا پسندی کے ذریعے آئی جو سوشل میڈیا کے ذریعے جس کا پرچار کیا جاتا ہے۔ تو آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان رویوں کو اگر ہم نے معاشرے سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم اقبال کے فلسفے اور اقبال کی سوچ کا سہارا لیں، چونکہ اقبال ایک متوازن سوچ کو پیدا کرنے کی بات کرتا ہے، جو کہ اسلام بھی کہتا ہے کہ یہ وسط کا راستہ ہے، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے۔ دین اسلام وسط کا راستہ ہے، یہ اعتدال کا راستہ ہے اور یہ درمیان کا راستہ ہے۔ تو ان سب چیزوں کا علاج فکر اقبال میں ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اقبال کے حوالے سے اپنے فورم کا نام رکھا ہے، اور آپ نے جو کام شروع کیا ہے وہ یقیناً بہت قابل ستائش ہے، اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ اسی جذبے کے ساتھ آپ جاری و ساری رکھیں گے۔ آخر میں ایک میں آپ کو ضرور یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ ہمیں، جو کہ سیاست میں بھی ہم نے دیکھی ہے کہ جس چیز نے ہمارے علاقے کو بڑا پسماندہ رکھا، اور تعلیم کے شعبے میں بھی میں ششدر رہ گیا ہوں
کہ جو ایگریکلچر کی تعلیم ہے، آپ یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں چلے جائیں، آپ PARC میں چلے جائیں، آپ NARC میں چلے جائیں، بڑی بڑی PhDیاں کر کے لوگ آ گئے ہیں باہر سے، لیکن آج بھی ان کی جو بنیادی سوچ ہے وہ اس سے آگے نہیں جا سکی کہ کون گجر ہے، کون جاٹ ہے، کون راجپوت ہے، کون رائی ہے، کون ملک ہے، کون انصاری ہے۔ ان فکروں کے اندر، ان تقسیموں کے اندر انہوں نے رسا کشی کر کے اداروں کے ادارے تباہ کر دیے ہیں۔ آج اتنے بڑے ادارے ہیں جہاں سینکڑوں PhDیاں بیٹھی ہیں وہاں اسلام آباد کے اندر۔ زراعت کے اندر ہمارا یہ حالت ہے کہ آج ہم اپنا کوئی اچھا بیج پیدا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہماری آپ زراعت کی کوئی وہ لے لیں، جنس لے لیں، ہم گندم، چاول، کپاس، گنا دنیا کے پہلے 10 ممالک میں پیدا کرنے کے بغیر، پر ایکڑ ییلڈ میں آئیں تو دنیا کے باٹم 1/3 میں۔ اگر ہم صرف دنیا کی اوسط پہ آ جائیں تو شاید ہم دنیا کا سب سے بڑا نمبر 1 نمبر 2 ہو جائیں ان چیزوں میں۔ پاکستان دنیا کا چوتھا یا 5واں ملک ہے جو دودھ پیدا کرتا، لیکن پر اینیمل ییلڈ میں آئیں تو 1000-1500 لیٹر پہ آ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنا جی، 1500 کتنا ہے جی؟ ویٹنیرینز یہاں پہ ہیں، انہیں پتہ ہوگا 1500 کے قریب پلس مائنس لیٹر ہے۔ آج دنیا میں اسرائیل 13,000 لیٹر دودھ لے رہا ہے، 11,000-8,000 لیٹر ایوریج بن گئی ہے دنیا میں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہم بیٹھے ہیں 1500 کے اوپر، اگر ہم صرف یہ 3-4 ہزار پہ ہی لے جائیں تو نمبر 1 کنٹری بن جائیں گے دنیا میں دودھ پیدا کرنے والا۔ لیکن کیا اتنا دودھ پیدا کر کے دنیا میں کسی کو پتہ ہے پاکستان کی کوئی ڈیری پروڈکٹ بھی ہے؟ ڈیری پروڈکٹس کہاں سے آتی ہیں؟ اسکینڈینیویا سے آتی ہیں، نیوزی لینڈ سے آتی ہیں، آسٹریلیا سے آتی ہیں۔ تو یہ وہ چیلنج ہیں جن کا آج ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور ہم کیوں نہیں کر سکے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم میں صلاحیت نہیں تھی، ہم اس لیے نہیں کر سکے کہ کبھی بھی پاکستان کو امن سے، استحکام سے اور تسلسل سے نہیں چلنے دیا گیا۔ بار بار دائروں کا سفر۔ ہم نے ویژن 2025 شروع کیا، 13 سے 18 تک یوں جا رہے تھے۔ 18 میں چند جرنیلوں نے اور ججوں نے اپنی عقل پہ تالا ڈال کے اپنی بیگمات اور اپنے بچوں کی فرمائش پہ ایک اناڑی نا تجربہ کار لیڈر کو ملک پہ لا کے بٹھا دیا۔ ایک اناڑی اور نا تجربہ کار کو اپنی کرولا یا سیوک کی چابی نہیں دیں گے، لیکن ملک کی چابیاں ایک اناڑی اور نا تجربہ کار کے ہاتھ میں دے دیں، اور 4 سالوں میں اس کا جو حشر ہوا ہے کہ انجر پنجر ہلا ہے۔ میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ اگر ہم 2028 تک وہاں پر واپس آ جائیں جہاں 2018 پہ تھے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اتنا ڈیمیج ہو گیا، اور وہ ڈیمیج کس چیز کا ہوا ہے؟ سب سے بڑا ڈیمیج جو ہے سینٹیمنٹ اور کانفیڈنس کا ہو گیا۔ ہمارے وہ دوست ملک جو ہم پر اندھا اعتماد کرتے تھے، ہم نے ان کا اعتماد بھی مجروح کر دیا، اور اب وہ دوبارہ ہم بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی کل میں چین سے واپس آیا ہوں، وہ دوست ملک کے جو آنکھیں بند کر کے ہر چیز پہ ہمارے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، آج بھی یعنی کہ تعلقات بہترین ہیں، لیکن ہماری معیشت کے حوالے سے آج وہ ہم سے سوال جب پوچھتے ہیں تو ہمیں وہ ان کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، ورنہ کبھی وہ سوال بھی نہیں پوچھتے تھے، آنکھیں بند کر کے آتے تھے۔ سعودی عرب ہے، اس کے ساتھ کیا حشر کیا کہ سب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ آج ہم سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال کر رہے ہیں، گلف کے ساتھ بحال کر رہے ہیں۔ تو ہمیں صرف بحیثیت قوم یہ سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے نسیم حجازی کے ناولوں کی طرح کسی ایک رومانس کا شکار رہ کے سوشل میڈیا کے اوپر کلا بازیاں کھانی ہیں، یا ہم نے عمل کی دنیا میں اب اس ملک کو کھڑا کرنا ہے۔ اس ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم اگر 10-15 سال جت کے لگا دیں تو ہم آج وہ ہندوستان کا وزیر اعظم جو ہمیں جھکتے مار رہا ہے، ہم اس کو جھکتے مارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم 10 سال میں وہ کچھ کر سکتے ہیں جو ہندوستان نے 25 سال کے اندر حاصل کیا، لیکن امن، استحکام، پالیسیوں کا تسلسل
اور ریفارمز، یہ وہ 4 چیزیں ہیں کہ جو ہر کامیاب ملک نے کی ہیں۔ کسی ملک نے 10 سال سے کم حکومت نہیں تسلسل ڈسٹرب ہونے دیا۔ ہندوستان ہے کب چلا ہے؟ منموہن سنگھ کے 10 سال، مودی کے 10 سال، بنگلہ دیش حسینہ واجد کے 15 سال، ملیشیا مہاتیر کے 22 سال، طیب اردگان 20 سال ترکی میں، سنگاپور لی کوان یو 31 سال، چین 1949 سے ایک ہی پارٹی چل رہی ہے، 10 سال کا صدر آتا ہے۔ تو جب کوئی حکومت چلے اور اچھا کام کرے تو اسے کم از کم اگر 10 سال نہیں، امریکہ میں کیوں وہ 2 ٹرمز کرتی ہیں ہر کامیاب حکومتیں؟ کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ 8 سال سے پہلے کوئی پالیسی ڈیلیور نہیں کرتی۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب ہمیں بحیثیت ملک میچیور ہو جانا چاہیے۔ ہم نے بہت قیمت ادا کر دی ہے۔ اب آج سے 24 سال کے بعد اس خطے میں 2 ملک 100 سال کی سالگرہ منائیں گے، ہندوستان اور پاکستان۔ ہمیں اس کی تیاری شروع کرنی چاہیے کہ ہم اس 100 سال کے مائل سٹون پہ جب ہمارے بچے تاریخ کے سامنے کھڑے ہوں گے اپنے 100 سال کے جشن کے لیے، تو یہ شرمسار نہ ہو، یہ فخر سے کہہ سکیں کہ ہم نے ہندوستان کو بیٹ کیا۔ وی ہیو ٹو بیٹ دیم انشاءاللہ تعالی، اور ہم کر سکتے ہیں۔ پاکستان کین بی ان دا ٹاپ 10 کنٹریز بائی 2047، اور ہم نے یہ ٹارگٹ رکھا تھا کہ بائی 2035 ہم دنیا کی ٹاپ 15 اکانومیز میں آئیں گے، لیکن ابھی بھی آ سکتے ہیں، جو نقصان ہو گیا سو ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر اس وقت سیاست اگلے الیکشن تک مؤخر کرنی چاہیے۔ سب نے الیکشن کے نتیجے مان لیے ہیں۔ بھئی آپ اگر 8 فروری کے اوپر آپ کو اعتراض تھا، حلف نہ اٹھاتے۔ خود آپ TADA لے رہے ہیں اور غریبوں کے بچوں کو جیلوں میں بھیج رہے ہیں۔ آپ کو اگر اتنا اعتراض ہے، چھوڑ دیں ممبریاں اور واپس آئیں، آ کے سڑکوں پہ آ جائیں اور ممبریاں اسمبلیوں کی چھوڑ دیں۔ خود تو اسمبلیوں میں آ کے آپ TADA لے رہے ہیں، سارے پرکس اینڈ پریویلیجز لے رہے ہیں۔ آپ نے حکومتیں بھی قائم کر لیں، خیبر پختونخوا میں وزیر اعظم کے الیکشن میں بھی حصہ لیا۔ اگر آپ نہیں تسلیم کرتے تھے تو کیوں حصہ لیا؟ کیوں اپنا امیدوار کھڑا کیا؟ نہ کھڑا کرتے۔ سب کچھ تو کر لیا، تسلیم کر لیا، لیکن ملک کے اندر آپ استحکام کے لیے تیار نہیں ہے کہ ملک میں مسلسل آپ انتشار رکھیں۔ تو یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ اگر پاکستان میں انتشار رہے گا، پاکستان میں بے یقینی رہے گی، تو کیا پاکستان میں کوئی سرمایہ کار آئے گا؟ کبھی کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اگر اس ملک کے لیے ہم نے خیر خواہی کرنی ہے تو اب الیکشن ختم ہو گیا ہے۔ آپ ہمیشہ ایک الیکشن موڈ میں نہیں چلا سکتے ملک کو۔ اب آپ 2029 تک خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، آپ اس کو ایک جنت نظیر بے نظیر بنا کے دکھائیں کہ جناب یہ دیکھو، ہمارے پاس ایک ایسا فارمولہ ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا کو پاکستان میں ایک مثال بنا دیا ہے، تو پھر ہم مان جائیں گے آپ کو۔ لیکن آپ ادھر بھی جنگ و جدل پہ آپ سے وہ BRT تو چلی نہیں، روزانہ دھمکیاں، کبھی گورنر کو دھمکی، کبھی اسلام آباد پہ چڑھائی، کبھی فلانی چڑھائی۔ ایسا یہ ملک نہیں ہے کہ جس کو کوئی اپنے قدموں تلے روندے گا۔ اگر کسی کے ذہن میں ایسی سوچ ہے تو اس کو جب ایسا کوئی قدم کرے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ ابھی انہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ملک کسی کی انا یا کسی کی سیاست کی یرغمال نہیں ہو سکتا۔ یہ 24 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کو خوشحالی، ایک بہتر مستقبل دینے کی ہم نے جو قسم کھائی ہے اسے پورا کر کے جائیں گے، اور انشاءاللہ ان 5 سالوں میں we will show to the world and to the Pakistanis کہ how can a country be turned around, and inshallah Pakistan will be turned around and Pakistan will become a proud nation. Pakistan zindabad.
مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔